أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بلا تاخیر سورہ والنازعات کا صرف ترجمہ ہم نے کرنا ہے، کل ریکارڈنگ نہیں ہو سکی۔ والنازعات غرقا، والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقا غرق ہو کر یعنی ڈوب کر، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں اصل لفظ میں صرف اتنا ہے کہ یعنی جو آیت اوپر لکھی گئی والنازعات غرقا، قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، والنازعات قسم ہے ان کی نازعات کی جو کیا کرتے ہیں، سختی سے کھینچتے ہیں، کھینچنے والے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی اور عام طور سے کن کی، کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، کھینچتے مطلب نکالتے ہیں نا، اور کسی کی اور عام طور سے مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی ہو۔ پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے، بتایا گیا نا تیرتے ہوئے، اڑتے ہوئے مطلب یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا، مطلب اڑتے تو ہیں نا وہ کہ نہیں، تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کون؟ یہ کیا یار، یہ تو میرا تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی منزل پر پہنچا کر ان احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں، یعنی سجین میں یا علیین میں پہنچاتے ہیں۔ آگے ویل للمطففین میں ہے نا، کچھ نیک روح بری روح ہیں سجین میں اور جو نیکوں کی علیین میں ہوتی ہیں۔ اور سمجھنے ہو کہ نہیں گال، جو اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا انتظام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی 4 آیتوں کا یہی مطلب ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے کہ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، قلوب یومئذ واجفہ، پیچھے گزر چکا ہے پیچھے، جب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی بلاغت کے قاعدے سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں، وزن وغیرہ پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں، اور عام طور سے جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس دعوے پر گواہ ہوتی ہے جو بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتا ہے، اسی طرح فرشتوں سے سور پھنکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے جمع لکھا فرشتوں سے، حالانکہ فرشتہ ہے نا حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ والناشطات نشطا، اب یہ بھی تفصیلات ہوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے صرف ایک ہی، یعنی وہ اس کے لیڈر ہیں، ان کے انڈر ہے۔ یہ بھی علماء ہی فرمائیں گے، ہم اس میں خاموش رہیں گے جی، کیونکہ جب سور ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی سور سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کریں گے نا، اللہ کے لیے تو مشکل ہے کوئی، پہنچا دیں گے نا والیوم۔ یہ تو نہیں لمٹ ہوگی بھائی یہاں تک جائے گی، پاکستان کے لیے تو علیحدہ پھونکے گا، انڈیا والوں کے لیے علیحدہ پھونکے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ مسئلے مسائل نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک آسمان میں پھونک مروا دے، جدھر بھی فرشتہ ہے اللہ جانتے ہیں کہاں پہ پھونک مارے اور پوری دنیا پہ اس پہ اثر ہوگا، اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے، ہمارے علم میں تو اتنی تفصیلات نہیں ہے نا۔ والناشطات نشطا، والناشطات اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشطا نکالنا، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ گرہ کا لفظ آیا بھائی، کیا خیال ہے؟ یعنی جسم کے اندر روح ہوتی ہے، گرہ کھولتے ہیں وہ نکل جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ سر سے نکلنا شروع ہوتی ہے، انگوٹھے سے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ عالم امر ہم نے ذکر کے سلسلے میں تفصیلی ریکارڈ کیے کچھ لطائف کے بارے میں، کیا عالم خلق ہوتا ہے، عالم امر ہوتا ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں لطائف بھی یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی خزانے ہیں، اور کچھ امانت کے طور پہ انسانوں کے جسم پہ اللہ نے چھپا دیے ہیں یہ خزانے۔ اب ہم اس کو فائدہ نہ اٹھائیں، اعتراض کریں یہ تو بدعت ہے، یہ تو فلاں، یہ تو فلاں، یہ تو ڈرامے کرتے ہیں، یہ تو کیا کرتے ہیں، ایک کرنٹ یہ ڈرامے کرتے ہیں سارا، تو یہ ہم اعتراض کر کے پھر ہم اس روحانی قوت کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شیطانی نفسانی چکر میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو سمجھ آ رہی بات؟ شیطان تو چاہتا ہی ہے تو یار یہ والی طاقتیں حاصل نہ کرے، یہ تو میرا مقابلہ کرے گا، زیادہ ذکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ خود کتابوں میں لکھا ہے نا، شیطان ذکر کرنے والے سے
کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے نا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ والسابحات سبحا، والسابحات قسم ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سبحا تیرنا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہی سمجھو فضا انہوں سے سمندر ہے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ فالسابقات سبقا، فالسابقات پھر آگے بڑھنے والوں کی، سبقت کرنے والوں کی، سبقا سبقت کرنا، آگے بڑھنا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں۔ تیزی آپ کو بتائی گئی کل، ٹھیک ہے جی۔ فالمدبرات امرا، فالمدبرات پھر تدبیر کرنے والوں کی، امرا کام میں، کام کی تدبیر کرنے والے جو ہیں، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یعنی بچوں کے بھی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں۔ کیا ہیں؟ 18 قسم کے فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور سمجھ آئی نے؟ کرامن کاتبین بھی ہیں، یہ بچوں کو بچانے والے ہیں۔ بچے گرتے ہیں بعض دفعہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کیسے بچ گیا یار۔ ایکسیڈنٹ کے کتنے واقعات دیکھے آپ نے، سارے خاندان مار گیا، بچے بچ گئے۔ دیکھا ہے کبھی، سنا ہے؟ کتنے میں نے تو دیکھا بھائی، بچے بھی دیکھے، آپ بڑے ہو گئے، پوری ہائی ایس گری اور بچے بچ گئے۔ اب ڈیوٹی ہے نا، یا موت نہیں لکھی ہوئی ان کی، آسان سی بات۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم کا مطلب کیا جی؟ یومی ہے، جس دن ترجفو کانپے گی، الراجفہ نہ رکھتے ہو اپنی کسی نے، ٹھیک ہے نا؟ کون؟ کانپنے والی، کہ جس دن پونچال ہر چیز کو ڈھلا ڈالے گا۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ کل بتایا گیا، یاد ہونا چاہیے، پہلا سورہ اول، جب وہ پھونکا جائے گا تو ہر جاندار کو موت آ جائے گی اور پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ 24ویں پارے میں کیا تھا؟ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، وہاں پہ بے ہوش کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے 24 میں؟ کیا ہے؟ فَصَعِقَ لفظ ہے۔ فَصَعِقَ کا مطلب بے ہوش، اور یہی لفظ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے پیچھے، جب اللہ کی تجلی کوہ طور پہ پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ کیا ہے؟ تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو گئے۔ کیا وہ بات تو کر رہے تھے نا اللہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ لقب کیا ہے؟ تو کرنا رہے اپنا یاد لگا رہے، بڑا ذہین بچہ یار، لگا رہے۔ ایک کھول، ایک کھول، ایک رکوع، کیڑی قربان بھائی، تو کللیاں مارنا رہا کر بھائی، اے جے کللے ہونے چاہیے۔ یہ والا کرو، ترجمے والا، اس کو بتاؤ یار، خاموشی سے اشارہ کرو، کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیسے بولو آپ 26 کا 27 جو پا رہا ہے اس کا فصائقہ لفظ 24ویں میں آیا ہے، مطلب فرشتوں کا بے ہوش، بندوں مخلوقات بے ہوش ہونے کا۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، مطلب تشریح لکھی ہے نا، موت آ جائے گی، مطلب بے ہوش ہونا یا موت جو بھی ہے، بے ہوش ہی سمجھو، کچھ دیر بعد پھر پھونکیں گے، پتہ نہیں کب پھونکیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، تو ہر جاندار کو بتا جو پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی، یعنی یہ ساری کائنات فنش ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، باجی رادفہ نہ رکھنے نا، تتبعها پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی، نہ رکھ سو، نہ رکھ سو، پٹھانوں نہ رکھ سو، لڑکیاں نا، رادفہ نام ہے، ہوگا کوئی ذہن میں زور ڈالو، کوئی پوچھو خاندان میں۔ منتشا کل ہے نا، مجھے تو پتہ ہے نا، بچی کا نام ہے منتشا، مطلب جو تو چاہے، ادھر آ جو تو چاہے، ادھر آ جو تو چاہے، کیا نام ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، جھٹکا بھی مانا گیا نا، سمجھے؟ جھٹکا دینے والی، خطرناک نہ ہے اس، یہ کیا ہے یار؟ یہ تو ہو گیا نہیں، پیچھے کیوں مڑ گیا؟ قلوب یومئذ واجفہ، اس سے مراد ایک دو دفعہ لکھا ہوا ہے، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب مطلب قلب کی جمع قلوب، قلوب کچھ دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے،
دھڑکیں گے، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، یا اللہ نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، کھیل رہا تھا، کیا اسے تو شغل میں لبڑایا نا، کانپ رہے ہوں گے، یا اللہ مسجد میں بہت سارے پیسے کھا دیں، صاحب کے جو دے وہاں اتنے سال کھانا رہا، کانپ رہے ہوں گے، حاجی صاحب فلانا صاحب، جہاں جس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، خیانت کی ہوگی، کرپشن، وہ کیا ہوگا؟ لرز رہا ہوگا۔ حساب شروع ہو گیا تو پھر کام کیا ہو گیا؟ پروگرام بڑھ جائے گا۔ پروگرام بڑھنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پروگرام سیٹ کرنا پڑے گا، دین کے مطابق چلنا پڑے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، سمجھ آ گئی؟ اور وہیں پہ کچھ دل قلب سلیم ہوں گے، پھر کچھ خوش نما ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ان کو پتہ یار میں تو پاس ہوں، میں کیا ہوں؟ میں تو پاس ہوں بھائی، مجھے تو پتہ ہے۔ اس پیپر حل کر کے آؤ، اس سے خوش ہوتا ہے۔ استادوں نے ہمیں طریقہ بتایا، پیپر حل کرو تو تھوڑا سا خود ہی نمبر لگا دو۔ دنیا میں بھی تھوڑا بہت بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کچھ تو کیا ہے، لیکن کام کا غرور مکوا، غرور تکبر نہ کرو۔ بڑی نیکیاں کی تھیں، بڑے حج کیتے، بڑے عمرے کیتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شکر کرو، اللہ کا فضل ہے۔ ابصارها خاشعہ، ابصارها نگاہیں ان کی، خاشعہ دبی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں شودی جی شکل بنی ہوگی، آنکھیں جھکی ہوں گی، اے جے ہوئے سب تھپڑ مارو نا پکی جے ہوئے اس نہیں آنکھیں ہوئے سنو اس طرح شکل بنا، سمجھ آ گئی بات؟ ابصارها خاشعہ، ابصار مطلب بصر کی جمع ابصار، ابصارها ان کی آنکھیں، فرجع البصر مطلب آنکھ، آنکھ اٹھاوے سے تو آنکھیں دو ہی ہوتی ہیں نا، ایک بندے کو کہا جائے تو پھر کہتے ہیں فرج البصر، آنکھ اٹھا کے دیکھ آسمان میں کوئی ہے، کوئی سوراخ شخص، سورہ ملک میں ہے نا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یقولون کہتے ہیں ائنا کیا بے شک ہم، لمردودون البتہ پھیرے جانے والے ہیں، فی الحافرہ پہلی حالت میں۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس لایا جائے گا؟ انہوں نے کہا مزے کرو جو مرضی، گاڑیاں بڑیاں بانویں سن تے بس بیت کے اٹھنا، کسی نے گاڑی کتنے گئی ہو سی، کسی نے کون ٹونڈنا رہے سی، سیمپل کدھر ہے، انہاں دنیا نے اس نقشہ بڑھایا ہونا نا، اصل سیمپل تے پتہ نہیں کدھر ہو سی، ڈی این اے مل سی فلانی چیزیں، تو کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو بنانے والا ہے، وہی اوریجنل بندہ اللہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی اس کے سیمپل جمع کرتا رہے، اور وہ اس کے پاس سارا علم ہے۔ روح ایک بہت بڑا سیمپل ہے، روح آئی، روح کے ساتھ وہی جسم آئے گا، یہ نہیں کہ مکس ہو جائیں گے جسم۔ یہ انڈیا والے کیا ان کے عقیدے ہیں، روح جلا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں روح پتہ نہیں کسی مچھر میں، کسی مکھی میں، فلاں میں گھس جاتی ہے، اور انہوں نے پوری کیا بنائی ہوئی ہیں؟ فلمیں بنائی ہوئی ہیں، مکھی تو فلاں، تو اپنے اپنے عقیدوں پہ بناتے ہیں۔ ہمارے لوگ تو بس فضول ڈرامے بنا رہے ہیں، بیگم کی لڑائی، ساس کی لڑائی، ہمارے لوگوں کو تو یہی مزہ آتا ہے صرف۔ ہمارے لوگوں کو ڈرامے بنانے چاہیے، لیکن ایسے بناؤ نا کوئی اصلاح ہو، ساس بہو کی لڑائی، اس نے چکر اس نے چلایا، اس نے چلایا، اے ڈرامے جی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، ہو گیا ترجمہ اس کا، یعنی کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس لایا جائے گا؟ اذا کنا عظاما نخرہ، اذا کنا کیا جب ہم ہوں گے، عظاما مطلب ہڈیاں، بونز، کیا ہوتے ہیں؟ بونز، نخرہ بھر بھری، گلی سڑی۔ نخرہ لفظ کس کو پتہ ہے؟ شابہ قاعدے میں اگر پڑھو آپ نے، کوئی نہیں؟ نخیرۃ وقف نخیرہ قاعدے میں ہے یہ۔ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، کیما ہو جائے گا، مٹی سے مٹی مل جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، تو کیا اٹھیں گے؟ یہ کہہ رہا نہیں، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو یس بولنا، اٹھیں گے، بولو اٹھیں گے، اٹھیں گے۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، قالوا تلک اذن انہوں نے یہ کہا، اذن تب، کرۃ خاسرہ واپسی ہے گھاٹے کی، خسارے کی۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، مطلب یہ کہ اگر ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ اس دوسری زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری
نہیں کر رکھی ہے۔ یہی ہمارا یقین ہے، آخرت کا حساب کا کمزور ہے یقین، اسی لیے تو گناہ کرتے ہیں نا ہم۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ تو بے شک وہ زَجْرَةٌ ایک کیا ہے، ڈانٹ ہے، واحدہ بس ایک ہی، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ تو اچانک وہ بِالسَّاهِرَةِ میدان میں ہوں گے، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی وہ چیخ وہی آواز ہے، ٹھیک ہے، سور کی آواز ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ آپ نے جو بھی آیت سنی، کیا آئی تھی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اس میں جو پہلا سور ہوگا اس میں کچھ لوگوں کو بے ہوش نہیں ہوگے، مریں گے نہیں۔ اس میں تفسیر 24ویں سپارہ میں ہم نے دیکھی کہ نہیں، اب کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں، اس پہ اشارہ کرنا ہے۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوں گے؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کھڑے ہو جائیں گے سارے، آ جائیں گے، قبروں والے بھی اور جو ابھی پہلے سور سے مر گئے تھے یا بے ہوش جو بھی ہوئے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ اٹھ آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا جی؟ قیامت کا دن شروع ہوگا، اس سے پہلے بڑی نشانیاں آئی ہو چکی ہوں گی، مغرب سے سورج نکل چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آئیں گے آسمان سے نیچے، امام مہدی بھی ہیں، پیدا ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہی ہوں گے، والد کا نام اس طرح عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، خود ان کا اپنا نام صحیح محمد ہی ہوگا، اور ان کا لقب امام مہدی ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آئیں گے، اور پھر اس وقت شادی ہوگی ان کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔